بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بنی نوع انسانیت کے لیے سب سے بڑی خوشی کا باعث ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر پوری دنیا کے مسلمان خوشی کا اظہار کرتے ہیں، روڈوں پہ نکل کر جلسے جلوس کی صورت میں آمد مصطفیٰ مرحبا وغیرہ کے خوبصورت قسم کے نعرے لگا کر وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ جب تک انٹرنیٹ یا میڈیا نہیں تھا تو یہ دھوکہ دیا جاتا تھا ہماری عوام کو کہ جی یہ میلاد شریف کے جلسے اور جلوس صرف پاکستان انڈیا میں ہی ہوتے ہیں، لیکن اب میڈیا کا دور ہے اور انٹرنیٹ سوشل میڈیا، تو اس سے ہر شخص ان ذرائع کی وجہ سے باخبر ہے کہ الحمدللہ یہ خالی پاک و ہند میں نہیں ہے، بلکہ میلاد شریف کے جلسے، میلاد شریف کے جلوس جو ہیں مسلمانان عالم، پوری دنیا کے مسلمان ایک مذہبی عقیدت، جوش، جذبے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میلاد شریف مناتے ہیں۔ اس پر ابھی 12 ربیع الاول شریف جو ہے نا تقریباً 4 دن پہلے گزرا، تو مختلف قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر دیکھیں۔ ایک تو جلوس جلسے کی، صحیح جو جلوس ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، ان کی ویڈیوز، اور ایک اس کے ساتھ ساتھ دیکھا کچھ لوگ میلاد شریف کے جو انکاری ہیں، منکر ہیں، ویسے ہی میلاد شریف جو ہے نا اسے وہ جائز نہیں سمجھتے، اسے وہ اچھا نہیں سمجھتے۔ اب وہ لوگ دھوکہ دینے کے لیے عوام کو تو اس قسم کی ویڈیوز جو ہے نا وہ اپلوڈ کرتے ہیں، بناتے ہیں کہ جی یہ فلاں جگہ پر میلاد شریف کے جلوس میں لوگ ناچ رہے ہیں، فلاں جگہ پہ جو ہے نا جی میلاد شریف کے جلوس میں یا فلاں جلسے میں عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو گیا ہے، فلاں جگہ پہ جو ہے جی وہ عورتوں کی محفل ہو رہی ہے، وہ اشتہار بنا ہوا ہے جی، کچھ لوگ اس طرح کے اشتہارات جو ہے وہ کرتے ہیں۔ بھائی اس پر میں آپ احباب کے سامنے کچھ ضروری گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہم اہل سنت و جماعت جو میلاد شریف کو جائز سمجھتے ہیں، مستحسن، مستحب، باعث ثواب اور اچھا سمجھتے ہیں، ہم انہی چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں جن کی قرآن و سنت میں اجازت ہے۔ آپ نا اصول کو سمجھیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ خوشی کا ہر وہ طریقہ اپنانا جائز ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا ہے، ہر وہ طریقہ۔ لہذا لائٹنگ ہم کرتے ہیں اور اس کے جواز کے قائل ہیں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ لائٹنگ جائز نہیں ہے تو اس سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن میں یا حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے تو آپ بیان کریں، ہم تسلیم کر لیں گے۔ اگر قرآن و سنت میں منع نہیں ہے، خوشی کا اظہار اس سے کیا جاتا ہے اپنی شادی کے موقع پر، اس کے علاوہ گھر میں کوئی خوشی ہوتی ہے تو لائٹنگ کرتے ہیں، تو قرآن و سنت میں منع نہیں ہے، لہذا لائٹنگ جائز ہوگی۔ اسی طرح سے جھنڈیاں، قرآن و سنت میں منع نہیں ہے۔ کسی بھی موقع پر ہم خالی میلاد شریف کی بات نہیں کرتے، ہمارے مخالفین تو جھنڈیاں میلاد پہ روکتے ہیں لیکن اپنے سیاسی جلسوں میں وہ کرتے ہیں، وہ دیوبند ہوں، اہل حدیث ہوں یا کوئی بھی لوگ ہوں منکرین میلاد، تو اپنے سیاسی جلسوں میں وہ جھنڈے بھی لگاتے ہیں، وہ جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں۔ اسی طرح سے 14 اگست کو جب یوم آزادی ہوتا ہے تو اس موقع پر بھی وہ جھنڈیاں لگاتے ہیں اور اس کے جواز کے قائل ہیں، تو ہم اس موقع پر بھی جواز کے قائل لگاتے ہیں اور اس موقع پر بھی، کیونکہ جھنڈیاں لگانے سے قرآن و سنت نے منع نہیں کیا۔ اب وہ چیزیں جن سے قرآن و سنت نے منع کیا، مثلا عورت کا بے پردہ جو ہے وہ سٹیج پہ آنا، نعت پڑھنا، تو اس پر کوئی ایک عالم اہل سنت کا بتائیں نا جس نے یہ کہا ہو کہ اس طرح سے جائز ہے۔ ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہیں کیونکہ قرآن و سنت میں بے پردگی جو ہے وہ منع ہے۔ ہمارے امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں بارہا مرتبہ یہ لکھا ہے۔ اسی طرح سے عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ ہمارے علماء کرام بڑے واضح لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ عورت کو اتنی اونچی آواز سے نعت نہیں پڑھنی چاہیے کہ مردوں میں آواز جائے، باہر گلی میں آواز جائے۔ تو جو چیزیں اسلام میں قرآن و سنت کی روح سے منع ہے، ہمارے علماء کے نزدیک وہ جائز نہیں ہے۔ عورتوں کا جلوس کے اندر آنا، تو امیر اہل سنت تو بڑی سختی کے ساتھ اس کے حوالے سے کئی دفعہ فرما چکے ہیں کہ عورتوں کا آنا کیا معنی رکھتا ہے۔ صحیح۔ وہ آئیں بھی نہ، بلکہ عورتیں جو اوپر چڑھ کے دیکھتی ہیں اس سے بھی منع کیا گیا کہ اوپر چڑھ کے دیکھے بھی نہ۔ اسلامی بہنوں کو جلوس میں نہیں آنا چاہیے۔ ڈھول تو کبھی بھی نہیں بجا سکتے، نہ عاشورے کو، نہ مطلب عید کو، نہ خوشی میں چلے نہ غمی میں چلے، یہ گناہ ہے ڈھول بجانا، اور ہم اس کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں۔ لیکن یہ لوگ ویسے ہی میلاد کے مخالف ہیں، اس طرح کی ناچنے کی یا بے پردگی کی یا کچھ اس طرح کے اشتہارات جس میں عورتوں کی تصویریں ہیں وہ لگا کر بہانہ بناتے ہیں، ان کو اصل میں وار کرنا چاہتے ہیں میلاد پر۔ پہلی بات تو یہ ہے، جو یہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں جس میں ناچ گانا ہے، بے پردگی یا کوئی بھی غیر شرعی کام ہے، میں ان سے یہ کہتا ہوں اگر یہ غیر شرعی کام
جن کو آپ بہانہ بنا کے تو ایسی بات کر رہے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو آپ بتائیں پھر میلاد کا کیا حکم ہے؟ یا تو بات ہے نا کہ آپ اصل میلاد شریف کو جائز سمجھتے ہیں، پھر آپ کی تنقید بنتی ہے۔ لہذا ہمارے وہ علماء کرام، وہ احباب جو میلاد کے ستھرے جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں، جو میلاد کی پاکیزہ محافل میں شریک ہوتے ہیں، اس میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تو اگر وہ کسی ایسے مقام پہ جہاں غیر شرعی کوئی کام ہوا تو اس پہ تنقید کرتے ہیں تو وہ سمجھ آتی ہے، بلکہ وہ تو تبلیغ کر رہے ہیں، وہ تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ لیکن وہ شخص جو میلاد النبی کے عنوان سے تلاوت کی محفل ہو قرآن مجید کی، جو اس میں جانے کو بھی حرام سمجھے، جو میلاد النبی کے عنوان سے نعت شریف جس میں صحیح نعتیں پڑھی جائیں کی محفل ہو، اس میں جانے کو بھی اور اس عنوان کو بھی وہ حرام سمجھیں، جو میلاد النبی کی پاکیزہ محفل کو بھی ناجائز سمجھیں، میلاد النبی کے ستھرے جلوس کو بھی جس میں اختلاط مرد و زن نہ ہو، کوئی غیر شرعی کام نہ ہو، جو اس کو بھی ناجائز سمجھیں، انہیں تو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو لے کے جواد بنانے کی کوشش کریں کہ ہم اس وجہ سے ناجائز کہتے ہیں۔ اگر تو آپ جائز کہتے ہیں پھر آپ بات کریں، لیکن ضرور اپنی بات کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کریں کہ اصل جو پاکیزہ محفل ہے، جو جلوس ہیں، وہ تو جائز ہیں، لیکن یہ غیر شرعی کام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر ہمارے جو عام احباب ہوتے ہیں، عوام ہوتی ہے، انہی ویڈیوز کو وہ آگے شیئر کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں نا جی اس وجہ سے میلاد۔ اچھا، اگر ان ناجائز کاموں کی وجہ سے اصل میلاد ناجائز ہے تو شادی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ جتنے احباب اس طرح کا کام کرنے والے ہیں، اگر آپ ہم سے رابطہ کریں، آپ کو بھی معلوم ہے، ظاہر ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم شادی کے جو فنکشن ہوتے ہیں ان کی ویڈیو آپ کو دکھائیں ذرا۔ آپ کو نہیں پتا ہمارے ملک میں شادی کے فنکشن میں سر عام شراب پی جاتی ہے؟ آپ کو نہیں پتا شادیوں میں اسپیشل قسم عورتوں کو پیسے دے کے ان کی محافل سجائی جاتی ہیں اور پھر دعوتیں دی جاتی ہیں کہ رات کو اس طرح سے عورتیں ناچیں گی، وہ ناچتی ہیں، نوجوان لڑکے ان کے سر پہ پیسے رکھتے ہیں اور وہ کچھ کرتے ہیں جو میں یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کی ویڈیوز کیا آپ نے نہیں دیکھی؟ یا قسم اٹھا کے آپ کہیں کہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ اصل شادی کو ناجائز کہیں گے؟ نہیں، آپ کا یہی جواب ہوگا نہیں بھائی، یہ لوگوں کی خرافات ہیں، یہ ان لوگوں کی جو غیر شرعی حرکات ہیں، تو ان غیر شرعی حرکات کی وجہ سے شادی کو ناجائز کہنا بے وقوفی ہوگی۔ تو نہ شادی کے جواز کی وجہ سے ان حرکات کو جائز کہا جاتا ہے، اور نہ ان حرکات کے غیر شرعی ہونے کے باعث شادی کو غیر شرعی کہا جائے گا اور ناجائز کہا جائے گا۔ شادی اپنی جگہ جائز ہے، اس کا جو سنت ہونا ہے، اس کا جو شرعی حکم ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے، اور ان حرکات کا غیر شرعی ہونا، گناہ ہونا، یہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو ویڈیوز آپ اپلوڈ کرتے ہیں، اگر وہ ایسی غیر شرعی حرکتیں ہو رہی ہیں، وہ اپنی جگہ غیر شرعی ہیں، اور میلاد شریف کا جو جواز اور استحباب ہے، چونکہ قرآن و سنت کے دلائل موجود ہیں، جو مانے نہ تو اس کے لیے تو دائرہ دفتر کے دفتر بھی بیکار ہے، اور جس نے ماننا ہو اس کو اتنی بات کافی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تمہیں اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو اس پر خوشی کرو، تو یہ خوشی ہے، بس بات اتنی سی ہے۔ اور اس پہ علماء کرام کے دلائل سے لبریز گھنٹوں پر محیط بیانات موجود ہیں ہمارے اپنے یوٹیوب چینل پر، میلاد شریف کے زبردست دلائل جن کو جھٹلانا ناممکن ہے کے نام سے آپ ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے خوبصورت اس پر قرآن و سنت کے دلائل موجود ہیں۔ تو جب دلائل موجود ہیں تو ان غیر شرعی حرکات کی وجہ سے ایک مستحب کام کو ناجائز کہا جا سکتا نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے جب اس قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں عورتیں ناچ رہی ہیں، سائڈوں پہ مرد کھڑے ہیں اور ڈھول بھی بجایا جا رہا ہے یا کوئی گانا، تو تعجب ہوتا ہے یار ہم بھی میلاد میں جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی خرافات نہیں ہیں، لیکن اس حد تک کی خرافات یقین جانیے یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ کوئی شادی کی محفل ہوتی ہے یا کوئی اور اس طرح کی ہوتی ہے اور پھر ڈبلنگ کی جاتی ہے، تو لوگ بڑی مہارت کے ساتھ، ہاتھ کی صفائی کے ساتھ ایسے معاملات کرتے ہیں اس ویڈیو میں کہ ایک طرف میلاد شریف کا بینر بھی لگا دیتے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ نالین شریف کی تصویر بھی لگا دیتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی جو ہے نا جی وہ کوئی بینر بھی لگا دیں گے جس پہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یا کوئی بھی اس طرح کی آیت قرآن مجید کی یا کوئی بھی میلاد شریف کے متعلقہ جو ہے وہ تحریر ہوگی تو وہ بھی آ جائے گی۔ تو یہ لوگ ڈبلنگ کرتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ میں آپ کو عمران خان کے کئی ایسے جلسے بتا سکتا ہوں جس میں پیچھے قرآن کی آیتیں لگی ہوئی ہیں اور آگے لڑکیاں ناچ رہی ہیں۔ اچھا، وہ اب لڑکیاں ناچ رہی ہیں تو اس میں ہاتھ کی صفائی کے ساتھ یہ کر دیں گے جناب، ان کی جو ٹوپیاں شوپیاں ہیں، وہ جو ان کا مخصوص پی ٹی آئی کا لباس ہے اس کو سائڈ پہ کر دیں گے، وہ بینر لگا ہوا ہوگا، وہ بالکل واضح ہوگا اور کہیں گے جی یہ میلاد شریف ہو رہا ہے، اور وہ ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہوگی 12 ربیع الاول کو یا 13 ربیع الاول کو، تو ہر طرف سما تو یہی بنا ہوا ہوتا ہے، تو دیکھنے والے کا دن بھی کہتا ہے ہاں جی ایسا ہوا ہوگا۔ تو یہ بھی بہت سی ویڈیو جو بنائی جاتی ہیں، یہ اس طرح کا کام کیا جاتا ہے، وہ جھوٹ بولا جاتا ہے، بہانہ بنایا جاتا ہے، اور پھر کچھ نہ کچھ جو ہے نا خرافات وہ موجود ہیں۔ مثلا جلوسوں میں عورتیں آ جاتی ہیں،
اسی طرح سے جو ہے بعض اوقات جو ہے کسی مقام پر جلوسوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ناچنا یا جو ہے نا ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ ہم جو میلاد کے جواز کے قائل ہیں اور میلاد کے جواز پر قرآن و سنت سے دلائل پیش کرتے ہیں اور یہ دعویٰ رکھتے ہیں، کوئی بھی ہمارے سامنے بات کرے انشاءاللہ العزیز ہم قرآن و سنت سے اس کا جواز جو ہے، اس کا استحباب ثابت کر کے دکھائیں گے۔ تو ہم منع کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اس طرح کی بات جائز نہیں ہے۔ اچھا عوام، اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی یہ ہم اجازت نہیں دے رہے، ہم برملا آپ کے سامنے اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں، یہ عوام ہے اپنی جہالت سے یہ غیر شرعی کام کر رہے، تو کہتے ہیں جی نہیں، غلطی تو علماء کی ہے نا کہ جو میلاد شریف کو جائز کہتے ہیں۔ تو پھر میں کہوں گا کہ شادی پر یہ جتنی ناجائز محفلیں ہو رہی ہیں تو غلطی تو مسلمان سارے مکاتب فکر کے علماء کی ہے نا، جو شادی کو جائز کہتے ہیں، نہ شادی جائز ہو نہ یہ ڈرامے لگیں۔ بھئی یہ مسئلے کا حل ہے، سارے متفق ہو کے کہہ دیں نہیں جی کیونکہ شادیوں نے روپ دھار لیا ہے۔ بالکل آپ، میں کوئی ایک دو شادیوں کی بات نہیں کر رہا، آپ کو معلوم ہے 99% شادیوں کا یہ حال ہے۔ تو چونکہ شادیوں نے غیر شرعی حرکات میں یہ ڈوب گئی ہیں شادیاں، شادی سے پہلے، شادی والے دن، شادی والے دن کے بعد، بالکل سارے غیر شرعی، تو پورے علماء اس پر متفق ہو کے فتویٰ دے دیں جناب کہ نہ شادی کا جواز رہے گا اور نہ اس طرح کی غیر شرعی محفل رہے گی، تو یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ تو ہم علماء اس سے منع کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ باقی بات یہ ہے کہ جس طرح سے دیگر بہت سے غیر شرعی کام لوگ کرتے ہیں، کوئی بھی مکتب فکر کا عالم ہو وہ فلم دیکھنے کو جائز کہتا ہے؟ ذرا کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن عوام دیکھ رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ علماء کرام کی یہ غلطی ہے۔ کوئی بھی عالم سود کو جائز نہیں کہتا، تعریف میں اختلاف ہو سکتا ہے، صورتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اصل لباس سود سب کے نزدیک ناجائز اور حرام ہے۔ قوم سود کھا رہی ہے اور ہمارے ملک کا پورا جو معیشت کا نظام ہے بدقسمتی سے وہ مکمل سود پہ چل رہا ہے۔ تو اب کیا کہیں گے؟ آپ کی یہ علماء کی غلطی ہے؟ بھائی علماء منع کر سکتے ہیں، آواز بلند کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، باقی مسئلہ یہ ہے کہ جہالت اور طاقت یہ کسی دلیل کو مانتے نہیں ہیں۔ تو جس طرح فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، سود، زنا، بہت سے جو اس طرح کے کام ہیں ناجائز، حرام، گناہ، وہ کیے جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ علماء ان کو خالی ناجائز نہیں کہتے بلکہ اپنے خطابات میں، اپنے بیانات میں جو ہے نا اس سے منع کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، ان پر اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے یہ بتاتے ہیں، جہنم کی وعیدیں قرآن و سنت میں موجود ہیں وہ سناتے ہیں، ان کاموں سے بچیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو اس پر ثواب کتنا، یہ ساری باتیں بتاتے ہیں، اس کے باوجود بھی عوام یہ کام کرتی ہے۔ تو پاپا یہی مسئلہ ادھر بھی ہے، میلاد شریف میں جو غیر شرعی حرکات لوگ کر رہے ہیں، خرافات کر رہے ہیں، علماء منع کرتے ہیں لیکن عوام پھر بھی کر رہی ہے۔ جس طرح اس مسئلے میں آپ علماء کو الزام نہیں دے سکتے تو ادھر بھی غیر شرعی کاموں میں آپ علماء کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اچھا پھر ایک اور، آپ اگر دیانتداری سے کام لیں، پورے ملک میں جہاں آپ کو ایک دو چار مقامات پہ غیر شرعی حرکات نظر آئیں، خرافات نظر آئیں، اس کی ویڈیو آپ نے لگا دی، یار آپ ایمان سے بتائیں آپ کو درود شریف سے لبریز کوئی جلوس نظر نہیں آیا؟ آپ کو پورے ملک میں دعوت اسلامی کے وہ جلوس جس میں کوئی عورت نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی اختلاط ہوتا ہے، نہ کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے سارے مسلمان عاشقان رسول امام شریف سر پہ سجائے، تو وہ جناب مبارکیں دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری پیاری سنتیں ہیں ان کا ذکر کر کے، ان کا نام لے کر بھی مرحبا مرحبا کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد ہوتا ہے نا بھئی ان سنتوں کو اپنایا جائے، ان کو مرحبا کہا جائے۔ تو اس طرح سے دین کی تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے اور دین کا کام ہو رہا ہوتا ہے، وہ جلوس یار تمہیں نظر نہیں آئے؟ تمہیں کسی جو ہے نا جی کوئی ایسا جلسہ ایک بھی نظر نہیں آیا پورے ملک میں جس میں تلاوت کی جا رہی ہے، میلاد النبی کا پیچھے بینر لگا ہوا ہے، ایک بھی تمہیں نظر نہیں آیا جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے کچھ مقامات پہ داڑھی منڈے نعت خوان یہ وہ غلط کرتے ہیں، وہ تمہیں نظر آتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے، لیکن جس میں ایک باشرہ آدمی نعت شریف پڑھ رہا ہو، پیچھے میلاد النبی کا بینر لگا ہو اور خوبصورت طریقے سے، تمہیں ایک بھی یار ایسی ویڈیو نہیں ملی؟ تم بتاؤ اپنے ایمان سے، تمہیں پورے ملک میں ایک بھی ایسا جلسہ نہیں ملا جس میں پیچھے میلاد النبی کا بینر لگا ہو اور کوئی عالم قرآن و سنت کی روشنی میں اصلاح کی بات کر رہا ہو، لوگوں کو عمل کے قریب کر رہا ہو، گناہوں سے بچانے کی بات کر رہا ہو، اسی ناچ گانے باجے اور مردوں عورتوں کا اختلاف اور بے پردگی ان چیزوں کے خلاف بات کر رہا ہو؟ آپ ایمان سے بتاؤ آپ کو ایک بھی نہیں ملی؟ ملی ہیں آپ کو لیکن آپ لگانا چاہتے نہیں ہیں، لیکن آپ چونکہ میلاد کو مانتے نہیں ہیں، تو جب مانتے نہیں ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں بات کریں، اس طرح کی باتوں کو بہانہ بنا کے آپ کسی چیز کا عدم جواز جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ میں آخر میں اتنی بات کہوں گا، چونکہ آپ کے پاس دلائل نہیں ہے میلاد شریف کو حرام کہنے کے، میلاد شریف کی محفل ہو یا جلوس ہو یا جلسہ ہو، قرآن و سنت سے جو صاف ستھرے جلوس اور جلسے ہیں قرآن و سنت کے مطابق، ان کو ناجائز کہنے کے آپ کے پاس قرآن و سنت سے دلائل نہیں ہے، تو اس لیے آپ ایسی باتوں کا سہارا لیتے ہیں، چونکہ عوام ان
باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، تو آپ جو ہے وہ عوامی اس طرح کے کچھ جملے بول کے اور یہ کیا کہ یہ دیکھیں جی میلاد میں کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھیں میلاد میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی یہ دجل و فریب، یہ اب لوگ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، یہ چلنے والے نہیں ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکات ہیں، مسلمان جو ہے نا جی صدیوں سے اس سے مستفید ہوتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اس کی برکات مزید پھیلتی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔